بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ محسنہ بطول اور میں آپ سبھی کو اپنے چینل اندھیرے رات اور وہ میں ویلکم کرتی ہوں۔ لسنرز، آج بہت عرصے بعد میں اپنی خوفناک ہارر سٹوریز آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ کافی مشکلات کی وجہ سے میں اپنی سٹوریز ریگولر اپلوڈ نہیں کر پائی۔ آج کے ہمارے پہلے سٹوری سینڈر ہیں معز الحسن سرگودا سے۔ معز کہتے ہیں، سسٹر، میں آپ سے اپنی فرینڈ کی لائف میں ہونے والی سچی خوفناک کہانی شیئر کرتا ہوں۔ معز کہتے ہیں کہ میرے فرینڈ نے ایک دفعہ مجھے بتایا، اس کی عادت تھی کہ وہ سردیوں میں اور گرمیوں میں اپنے گھر کے باہر لیٹ نائٹ تک واک کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری والدہ مجھے منع کرتی تھی کہ رات گئے تک تم پارک میں واک نہ کیا کرو، لیکن میں کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ میں نہ سردی دیکھتا تھا نہ گرمی دیکھتا تھا۔ میری عادت تھی میں رات کا کھانا کھا کر ڈائریکٹ واک کے لیے چلا جاتا تھا اور میں گھنٹوں گھنٹوں اس پارک میں واک کیا کرتا تھا۔ دسمبر کی سخت ٹھنڈی راتیں تھیں۔ ایک رات میں کھانا کھا کر اپنے گھر کے سامنے والے پارک میں واک کرنے کے لیے چلا گیا اپنی روٹین کے مطابق۔ جب میں گھر سے واک کرنے کے لیے گیا تو میں نے ٹائم دیکھا، میرے موبائل پر 12 بج رہے تھے۔ جیسے ہی میں پارک میں انٹر ہوا، پارک میں صرف ایک 0 واٹ کا بلب آن تھا اور پارک میں بالکل بھی روشنی نہیں تھی۔ میں نے اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگایا اور ساتھ ساتھ سانگ سنتے ہوئے میں نے اپنی واک سٹارٹ کی۔ میں نے پہلا راؤنڈ کمپلیٹ کیا، پھر دوسرا راؤنڈ کمپلیٹ کیا، اسی طرح میں نے 4 راؤنڈ کمپلیٹ کر لیے۔ جیسے ہی میں نے 5واں راؤنڈ سٹارٹ کیا، ابھی میں آدھے ٹریک پر تھا، میری نظر سامنے سلائڈ والے جھولے پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مرد اور ایک عورت سیاہ لباس میں کھڑے ہوئے تھے، ان کا فیس دوسری طرف تھا۔ میں پہلے تو بہت حیران ہوا دیکھ کر، کیونکہ میں نے پارک میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، تو پھر یہ مرد اور عورت کہاں سے آ گئے؟ خیر، میں نے اس بات کو اگنور کیا۔ میں کافی دیر تک انہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ مرد عورت کسی قسم کی ہلچل نہیں کر رہے تھے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے میرے کانوں میں ایک آواز آئی، جیسے کوئی عورت رو رہی ہے اور میرا نام پکار رہی ہے۔ میرے فرینڈ کا نام زیبی ہے اور وہ عورت اسے زیبی کا نام لے کر پکار رہی تھی۔ خیر، وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے سیل فون کی ٹارچ آن کی اور اس عورت کی طرف بڑھنے لگا، جو عورت جھولے کے پاس سیاہ لباس میں کھڑی تھی۔ زیبی کہتا ہے کہ جیسے میں تھوڑا نزدیک پہنچا، میں نے دیکھا کہ اس عورت کے پاس وہ جو مرد تھا وہ وہاں سے غائب تھا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اچانک سے وہ مرد کہاں چلا گیا میری نظروں کے سامنے سے۔ خیر، میں تھوڑا سا آگے بڑھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت، جبکہ اس وقت پارک میں کوئی موجود بھی نہیں ہے، تم اکیلی یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں کافی دیر اس سے پوچھتا رہا کہ تم کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، میں دیکھتے ہی وہاں سے چیختا ہوا بھاگا۔ میرا سیل فون وہیں پارک میں گر گیا۔ میں نے اپنے جوتے وہیں چھوڑے اور جس قدر سپیڈ سے میں بھاگ سکتا تھا میں وہاں سے بھاگا۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ کسی طریقے میں اپنے گھر پہنچوں۔ جیسے میں گھر پہنچا، میں اپنے گھر پہنچتے ہی ٹی وی لاؤنج میں گر گیا۔ وہاں پر میرے گھر والے بیٹھے تھے
وہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے مجھے پانی پلایا، میرے اوپر پانی پھینکا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا۔ میری ماما نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم ایسے بھاگتے ہوئے کہاں سے آ رہے ہو، مجھے بتاؤ تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو، کیونکہ مجھے اس وقت بہت پسینے آ رہے تھے۔ میں نے انہیں پارک کا سارا واقعہ بتایا۔ میں نے کہا جب اس عورت نے میری طرف مڑ کے دیکھا، اس عورت کے پورے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اور جو آدمی اس کے پاس کھڑا تھا سیاہ لباس میں، وہ عورت اسی آدمی کا کلیجہ چبا رہی تھی، اور وہ آدمی وہاں پر مری ہوئی حالت میں پڑا تھا۔ میں یہ سارا واقعہ دیکھ کے ہی وہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوئے بھاگا۔ اس عورت کی شکل بہت خوفناک تھی، جیسے اس نے میری طرف پیچھے مڑ کر دیکھا، میں چیختا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے نہیں پتہ چلا میں کب اپنے گھر پہنچا اور کب میں گر گیا۔ میں اپنا سیل فون بھی وہیں پر چھوڑ آیا۔ پھر اس دن کے بعد زیبی رات کے وقت اس پارک میں واک کرنے کے لیے نہیں گیا۔ اس رات کے واقعے نے اسے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ اس کی والدہ نے اسے سمجھایا کہ میں تمہیں پہلے بھی منع کرتی تھی کہ پارک میں لیٹ نائٹ تم نے واک کرنے کے لیے نہیں جانا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ خیر اس کی والدہ پوری رات اس کے پاس بیٹھی رہی، کیونکہ وہ اس رات کے حادثے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوا تھا۔ پھر وہ کبھی بھی رات کے وقت واک کرنے کے لیے اس پارک میں نہیں گیا۔ یہ تھی معز الحسن کے فرینڈ کی سچی کہانی۔ معز، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے فرینڈ کی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ لسنرز، اگر بڑے ہمارے ساتھ کوئی بھی بات شیئر کرتے ہیں، ہمیں کسی بات سے منع کرتے ہیں، تو ہمیں بڑوں کی بات کا برا نہیں منانا چاہیے، ان کی بات کے خلاف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں، جو بات ہمیں کہتے ہیں، ان میں ضرور کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں بڑوں کی باتوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں نمرہ علی اسلام آباد سے۔ نمرہ کہتی ہیں کہ میں ریسنٹلی رمضان میں ہونے والا شارٹ واقعہ آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں، جو کہ میری لائف میں ہوا۔ وہ کہتی ہیں اس رات افطاری کے بعد میں اپنے گھر میں افطاری کی برتن دھو رہی تھی۔ میرے گھر والے سب دوسرے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے روم کے کافی فاصلے پر ہمارا کچن ہے۔ میں اپنے کچن میں رات کے وقت افطاری کی برتن دھو رہی تھی۔ میرے کانوں میں اس وقت صرف خبروں کی آواز آ رہی تھی۔ میرے بابا ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے خبریں دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں مجھے فیل ہوا جیسے میرے بابا ٹی وی لانچ سے ٹی وی بند کر کے چلے گئے ہیں، اور جاتے ہوئے میرے بابا مجھے آواز دے کر گئے کہ نمرہ، یہاں پر کچھ برتن پڑے ہیں، یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ اور یہ بھی دھو دو۔ میں کچن سے ٹی وی لانچ میں آئی، وہاں پر میرے بابا نہیں تھے، ٹی وی بھی بند تھا۔ میں وہ برتن اٹھا کر واپس کچن میں چلی گئی اور میں نے دھونا سٹارٹ کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے ایک دم سے ٹی وی آن ہونے کی آواز آئی، اور وہی چینل آن تھا جو میرے بابا آن کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جس چینل پہ میرے بابا خبریں سن رہے تھے۔ انہی خبروں کی مجھے اچانک سے آواز آ گئی۔ میں نے کہا ابھی میرے بابا ٹی وی بند کر کے گئے ہیں، دوبارہ سے لگا لیا ہوگا۔ خیر میں برتن دھو کے جیسے ہی کچن سے باہر ٹی وی لانچ میں آئی، میں نے دیکھا ٹی وی لانچ میں ٹی وی آن تھا، لیکن وہاں پر میرے بابا موجود نہیں تھے۔ خیر میں نے اس بات کو اگنور کیا۔ میں کمرے میں گئی جس کمرے میں میرے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا وہاں پر میرے بابا لیٹے ہوئے موبائل یوز کر رہے تھے۔ میں نے کہا پاپا ابھی آپ ٹی وی بند کر کے گئے تھے، دوبارہ آپ نے ٹی وی آن کیا اور آپ دیکھ بھی نہیں رہے۔ میرے بابا نے مجھے کہا کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں تو دوبارہ وہاں پر گیا ہی نہیں۔
اور میں کب سے یہاں پر بیٹھا ہوں. جب میں نے ٹی وی بند کیا تھا اس کے بعد میں اس روم میں آ گئی ہوں اور یہاں سے بھی کوئی باہر نہیں گیا. تو میں نے کہا کہ پھر ٹی وی کس نے آن کیا؟ میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوئے کیونکہ اس روم میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، اے سی آن تھا، میرے علاوہ وہاں پر اور کوئی بھی موجود نہیں تھا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ شاید یہ کسی شیطانی مخلوق کا کام تھا کیونکہ انہیں پہلے بھی وہاں پر کافی کچھ محسوس ہوا. میں اس دن بہت ڈر گئی کیونکہ میں اکیلی برتن دھو رہی تھی اور جس مخلوق نے وہ ٹی وی آن کیا تھا نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی. مجھے اس دن کے بعد بہت ڈر لگا. پھر میں اکیلے کچن میں برتن دھونے کے لیے نہیں گئی رات میں. اگر میں جب بھی برتن دھونے جاتی تھی ساتھ میں اپنی بہن کو لے کے جاتی تھی. یہ تھی میری لائف کی بہت شارٹ سی سچی کہانی جو میں نے آپ سے شیئر کی. میرا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی لائف کی سٹوری شیئر کی. لسنرز، اگر آپ کو میری خوفناک کہانیاں پسند ہیں تو آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اگر آپ بھی اپنے ساتھ ہونے والی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سٹوری اپنی آواز میں بھیج سکتے ہیں میرے مینشن کیے گئے واٹس ایپ نمبر پر، یا اپنی سٹوریز میرے فیس بک اکاؤنٹ محسنہ بطول کے نام سے وہاں پر شیئر کر سکتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتی ہوں، مجھے دعا میں رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.